رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین انا اعطیناک الکوثر۔ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ السلام علیکم۔ طوفہ علی علیہ السلام مدد۔ سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے، خوش رہیے، اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سایہ اس میں رہیے، آمین یا رب العالمین۔ تمام عالم الاسلام کو ماہ رمضان المبارک کا یہ 9واں روزہ بہت بہت مبارک ہو، اور ہم منزل 9 میں داخل ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کی اس 9ویں منزل میں ہمیں ان تعلیمات کی توفیق عطا فرمائے جس کی تلاش میں ہم اس قدر تک بڑھ رہے ہیں، جس قدر کا راستہ اس عبادت گاہ کی طرف جاتا ہے، اس معیار کی طرف جاتا ہے، اس در کی طرف جاتا ہے جس در کو قائم آل محمد کی بارگاہ کہا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اور یہ در وہی وہاں تک پہنچائیں گی جو اس در کی مادنہ ہے، جدہ ہے، اور جس جدہ کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم اس راہ ہدایت کی 10ویں منزل میں ان کی والدہ گرامی کے ساتھ ان کا تعارف فرمائیں گے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے 8ویں منزل میں کوثر پہ بات کی، کوثر کے مفاہیم پہ بات کی، علماء اہل علم پہ بات کی، اور اس کا پیغام اپنے آپ تک پہنچایا کہ یہ جو سبیلیں کوثر سے نکلی ہیں یہ طاہر ہیں، یہ پاک ہیں، یہ ان تمام خجالتوں سے دور ہیں جو خجالتیں انسان کی زندگی میں لازم و ملزوم ہوئی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو ہم اپنے شکم کو بھرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، نہ اپنی زبان کا ہمیں پاس ہے، نہ اپنی نگاہ کا پاس ہے، نہ اپنے کان کا ہمیں پاس ہے۔ یہ 3 اعضاء ایسے ہیں جن سے آپ کے روزے کی نیت پتہ چلتی ہے۔ آنکھ جیسا دیکھنا چاہے گی، ہاتھ وہ حرکت کرے گا، ہاتھ جو حرکت کرے گا تو قدم خود بخود اس طرف اٹھے گا، زبان جو کہے گی وہی اعضاء جواہر آپ کے حرکات کرتے نظر آئیں گے، کان جو سنے گا آپ ویسے ہی چہرے پہ تاثر دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو 3 میں نے حواس خمسہ کا اس وقت جو نام لیا، یہ وہ حواس خمسہ ہے جو آپ کو طہارت کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اور آپ کو نجاست کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت مجھے ذکر ہی نجاست کا کرنا ہے، تو میں نے ان 3 کا ذکر کیا کہ جن 3 میں یہ اعضاء بہت زیادہ لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ جیسا بیان ہوگا، جیسا نظارہ ہوگا، جیسی سماعت ہوگی، ویسا ہی عمل ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ابتر پہ لعنت ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ان نعمت عظمیٰ کا استعمال غلط کیا، اور ہمیں ان نعمت عظمیٰ کا عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، جس میں ہم ان 3 کے ساتھ جب 2 چیزوں کو شامل کرتے ہیں تو وہ 5 اعضاء خمسہ بنتے ہیں، جس میں آپ کا دماغ اور دل آتا ہے۔ دل آپ کا آرڈر دماغ کو پاس کرتا ہے، دماغ آرڈر آنکھ کو پاس کرتی ہے، آنکھ آرڈر کان کو پاس کرتی ہے، اور کان آرڈر آپ کی زبان کو کر دیتا ہے۔ یہ رول ہے، آپ اس کو گوگل پہ چیک کر لیں، آپ اس کو سائنس میں تلاش کر لیں۔ ایتھینٹک چیز پہ بات کرنی ہے، لاجک پہ بات کرنی ہے، کیونکہ AI کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آپ جائیے لکھیے، وہ آپ کو بتائے کہ اللہ نے یہ عدد، یہ اعضاء، یہ حروف تہجی، یہ حرکات، یہ اعراب بے معنی نہیں بتائے، ہر چیز کے معنی ہیں۔
ابتر کے معنی اور خواہش یہ ہیں جو علماء حق لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کوثر صرف ایک نعمت نہیں بلکہ خیر، علم، روحانیت، برکت کی لامحدود فراوانی ہے۔ یہ کوثر کا نتیجہ ہے۔ اور ابتر کٹا ہوا، بے مثل، نامکمل، جس کا سلسلہ ختم ہونے کو ہو، اور قرآنی مفہوم میں دشمنوں پہ لعنت، وقتی سوچ، ظاہری نقصان، غلط تصور، غلط حقیقت، روحانیت سے دور، خجالتوں سے قریب، قربت، خجالتوں کی طرف جانا۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خجالتوں کی طرف کیسے جایا جائے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں زیادہ کھاؤں گی تو مجھے خمار آئے گا، تو نیند کے علامات ظاہر ہوں گے، نیند کے علامات ظاہر ہوں گے تو مجھے سستی آئے گی تو میں اپنے فرض اور حق کے کاموں سے ہٹوں گی، اور میں ایسی نیند سو جاؤں گی جس نیند میں صرف میرا وقت ضائع ہوگا، جو نہ عبادت میں شمار ہوگی، نہ تذاکر میں شمار ہوگی، نہ اذکار میں شمار ہوگی، نہ کسی کے لیے فائدہ مند، نہ کسی کے لیے سود مند۔ اور یہ ایسے ہی لوگ تھے، پیٹ بھری کی ان کو مستی تھی، حرام چیزوں سے پیٹ بھرتے تھے، حرام نوشی کرتے تھے، حرام کاری کرتے تھے، حرام نقل و عمل کرتے تھے، حرام گویائی تھی، حرام بینائی تھی، حرام سماعت تھی، حرام قلب، سیاہ قلب تھے، حرام عقل تھی۔ جب سب کچھ حرام تھا تو اللہ نے ابتر کا اعزاز ان کو دیا، کیونکہ جس کا دل کالا ہوگا، اس کے دل میں عاجزی نہیں ہوگی، تو وہ لوگوں پہ الزام تراشی کرے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک میں تو بہت زیادہ ماشاءاللہ الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بے دین ہے، بے عقل ہے، سیاہ فام ہے، مذاق بنتا ہے، تسخر ہوتا ہے، ہیچ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مال ضبط کر لیا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ ہم اہل کتاب، ہم مسلمان، جبکہ ان تمام مسلمانوں میں ایک بھی مسلم نہیں۔ یہ جملے سنیے، یہ مجمع سے واہ لینے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کی بات ہے۔ میں یہاں پہ جتنا آپ سے گفتگو کروں، میرے اعضاء و جواہر میں، میرے چہرے پہ، میری آنکھوں میں، میری حرکات میں وہ چیزیں وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی جس نے جو بات بولی ہے تو کچھ سمجھ کے بولی ہے، اور یہ باتیں تحریراً نہیں ہوتی، یہ باتیں عقل و شعور سے آتی ہیں۔ یہ جو ابتر ہے، جو الف بے تے رے ہے، اس کو انشاءاللہ ہم 15 رمضان کے بعد کے پروگرام ہوں گے، اس میں ہم اس کے حروف تہجی پہ بھی بات کریں گے۔ یہ جو ابتر اللہ رب العزت نے ان کو ایک لعنت دی، ایک اعزاز دیا، ایک تمغہ دیا، اس لیے دیا کیونکہ یہ وہ منافقون ہیں جن کے لیے سورہ منافقون آئی، اور جن کے دل کبھی بھی آپ کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنے بڑے غاصب ہیں، اتنے بڑے لعنتی ہیں، آپ ہی کا مال کھاتے ہیں، آپ پہ ہی غراتے ہیں، اور آپ کو الزام دے کے جاتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے آپ کے افطاری کی دعوتیں ہوں گی، آپ کی سحری کی دعوتیں ہوں گی، آپ کی بڑی بڑی نمود و نمائش والی، اچھے ملبوسات والی آپ کی محافلیں ہوں گی، لیکن جب سب جا رہے ہوں گے، یہ کمی رہ گئی، وہ کمی رہی، وہ اچھا نہیں تھا، یہ اچھا نہیں تھا، یہ اس میں نمک تیز تھا، وہ اس میں نمک کم تھا، غذا نہیں تھی، مزہ نہیں آیا۔ یہ ہے ابتر۔ خدارا یہ نہ سمجھے کہ صرف وہی ابتر ہیں، وہ تو کر گئے جو کر گئے۔ ان کی بات بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ راہ ہدایت پہ آئے، آپ کو راہ ہدایت آنی چاہیے، مجھے راہ ہدایت آنی چاہیے، میرے خانوادے کو راہ ہدایت آنی چاہیے، جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے خانوادے کو ہدایت آنی چاہیے، تاکہ آپ کو اپنے آپ سے پیار ہو۔ آپ اپنے آپ سے تو پیار کرتے نہیں، دوسرے سے پیار کے طالب ہو جاتے ہیں، اور وہ پیار بھی آپ کا دکھاوا ہے، آج ہے، کل ہے، پھر دوسرے دن تیسرے کی طرف انگلی چلی جاتی ہے۔
جبکہ اللہ نے کہا ہے اپنے رشتوں کو خلوص دو، اور اس اخلاص میں ہی اس سورہ کوثر کو نازل کیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان،